بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 47واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریاں۔ بنو کین کا جلا وطن ہوئے تو اسلام کا بڑا فائدہ ہوا، کیونکہ اس سے لوگوں کے دلوں میں رعب چھا گیا۔ انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کے حکم سے اتنا بڑا قبیلہ بے وطن ہو گیا، وہ بھی اتنا دلیر اور بہادر قبیلہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا زور بہت بڑھ گیا ہے اور اب ان کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ ناظرین اکرام، آس پاس بنو نذیر اور بنو قریظہ کے قبیلے آباد تھے۔ یہ دونوں قبیلے بھی یہودیوں کے تھے۔ یہ قبیلے بھی مسلمانوں سے سہم گئے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی ڈر کر خاموش ہو رہے۔ اگرچہ کچھ قبیلوں نے یہ بھی سوچا کہ اگر یہی حال رہا تو کچھ دنوں میں یہ پورے عرب پر چھا جائیں گے، لہٰذا ان کے زور کا توڑ ہونا چاہیے اور کسی طرح ان کے رعب کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا اور مدینہ پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ بھی اس فتنے کو دبانے کے لیے آگے بڑھے، مگر ان قبیلوں نے سنا تو ان کے ہوش اڑ گئے اور جان بچانے کے لیے کچھ تو خطرناک ریگستانوں میں پھیل گئے اور کچھ نے پہاڑی دروں اور غاروں میں پناہ لی۔ معزز ناظرین، چونکہ قریش کا معاشی دار و مدار زیادہ تر شام کی تجارت پر تھا اور اس تجارت کو بند کرنے میں ان کے لیے خطرہ ہی خطرہ تھا، لہذا اس کو تو بہرحال جاری رکھنا تھا۔ لیکن شام جائیں کدھر سے؟ مدینہ ہو کر جانے کی تو ہمت تھی نہیں کہ ادھر سے مسلمانوں کے چھاپا مارنے کا ڈر تھا۔ آخرکار مجبور ہو کر انہوں نے عراق کا راستہ اختیار کیا۔ یہ راستہ بہت لمبا تھا، دشواریاں بھی بے انتہا تھی، پانی ملنا بھی ایک مسئلہ تھا، لیکن اس کے علاوہ چارہ بھی کیا تھا؟ مگر خدا کا کرنا کہ یہ تدبیر بھی چھپ نہ سکی۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس کی خبر ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے زید بن حارثہ کو چھاپا مارنے کے لیے دوڑایا کہ اب جنگ کا زمانہ تھا اور دشمن کے نقصان سے بچنے کے لیے خود انہیں نقصان پہنچانا ضروری تھا۔ اس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ 100 سواروں کا دستہ لے کر روانہ ہو گئے اور نجد میں ایک جگہ ہے قروا، وہاں پر قافلہ کو جا لیا۔ قافلہ والے انہیں دیکھتے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ نکلے اور سارا سامان دستہ کے ہاتھ لگا۔ چنانچہ ہنسی خوشی یہ لوگ مدینہ لوٹے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور سارا سامان مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آئے تو مسلسل جنگ و جہاد میں لگے رہے۔ اسلام کی ترقی کے لیے آپ نے لڑائیاں بھی لڑیں اور جان و مال کی قربانیاں بھی دیں، اور بیچ میں اگر کبھی سکون ملا اور خطرات سے اطمینان ہوا تو یہ سکون و اطمینان کی گھڑیاں بھی خالص آرام و اطمینان سے نہ گزریں، بلکہ اس وقت ایک دوسری سرگرمی شروع ہو گئی۔ وہ سرگرمی تھی باہمی محبت اور ہمدردی کو استوار کرنے اور تعلقات کی بہتری اور خوشگواری کو پائیدار بنانے کی سعی اور تدبیر کرنے۔ معزز ناظرین، آپ کے جو مخلص دوست تھے، جو ہر وقت کے ساتھی تھے اور جو ہوشیاری اور سمجھداری میں نمایاں تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلقات کو اور مضبوط کرتے، پیار اور دلجوئی سے ان کے دلوں کو اور موہتے، اور ان کے لیے آپ نے بہت سی ترکیبیں کی۔ محبت پیدا کرنے کے لیے ایک مفید چیز رشتہ بھی ہے، آپ نے اس کو بھی اپنایا۔ آپ کے جو 2 بڑے دوست تھے اور جو آپ کے دائیں بائیں بازو بھی تھے، ان کی بیٹیوں سے اپنا گھر بسا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ تھیں، ان سے مکہ ہی میں شادی ہو چکی تھی لیکن ابھی وہ کم عمر تھیں، اس لیے اپنے ماں باپ کے ہی ساتھ تھی۔ مدینہ پہنچ کر وہ آپ کے یہاں آ گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ تھی، ان سے بھی آپ نے شادی کی۔ پھر آپ نے ساتھیوں کو اپنی بھی بیٹیاں دیں اور اس طرح بھی ان کی دلجوئی فرمائی۔ آپ کی ایک چھوٹی بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی آپ نے حضرت علی سے کی جو آپ کے وفادار یار تھے۔ ایک بیٹی رقیہ تھی، ان کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کی جو آپ پر دل و جان سے قربان تھے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تشریف لے گئے تو اسی درمیان یہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور چونکہ یہ پہلے سے ہی بیمار تھیں اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تیماردار رہے اور اسی لیے وہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ پھر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو آپ نے ان کی شادی دوسری بیٹی سے کی جن کا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اسی لیے حضرت عثمان کو ذی النورین کا لقب ملا۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کی بھی دلجوئی فرمائی، ساتھیوں کو بھی سمجھایا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا خدا کی راہ میں اس کا شوہر شہید ہو جائے اور پیچھے بچے چھوڑ جائے تو اس بیوہ کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ہمدردی کریں، ہو سکے تو اس سے شادی کر لیں اور اس کے بچوں کی پرورش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بیوہ بے سہارا ہو کر پریشانیوں کا نشانہ بن جائے اور بچے اس کے لیے کاندھے کا بار اور جان کا وبال ہو جائیں۔ چنانچہ ایک بی بی زینب تھی، یہ خزیمہ کی بیٹی تھی اور بہت شریف اور نیک عورت تھی، صدقہ و خیرات کی بھی شوقین تھی، اسی لیے ام المساکین کے نام سے مشہور تھی۔ بدر کا معرکہ ہوا تو شوہر شہید ہو گئے اور یہ بیوہ ہو گئیں، چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ معزز ناظرین، بدر میں دشمنوں نے منہ کی کھائی تھی، کیا وہ یہ ذلت برداشت کر سکتے تھے؟ وہاں ان کی عزت و شوکت کو ٹھیس لگی تھی، کیا جیتے جی وہ یہ بدنامی گوارا کر سکتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات سے غافل نہ تھے۔ آپ کو پورا یقین تھا کہ قریش نیچے بیٹھنے والے نہیں، وہ زخمی شیر کی طرح تل ملا رہے ہیں اور غصہ سے سلگ رہے ہیں، اور وہ غصہ خون سے ہی ٹھنڈا ہوگا، یعنی ان کے جو سپاہی مارے گئے ہیں ان کا انتقام لے کر ہی ان کو اطمینان ہوگا۔ مسلمانوں نے ان کا تجارتی قافلہ بھی لوٹا تھا، حالانکہ اسی خطرہ سے انہوں نے اپنا راستہ بدلا تھا، اس سے ان کا زخم اور تازہ ہو گیا تھا اور انتقام کا ایک اور نیا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ ان باتوں کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکنے تھے اور سمجھتے تھے کہ ایک نہ ایک دن پھر جنگ کا سامنا ہونا ہے۔ ناظرین اکرام، مکہ میں جنگ کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام تو لا چکے تھے لیکن ابھی مکہ میں مقیم تھے۔ حالات کی نزاکت محسوس کرتے ہی انہوں نے ایک تیز رفتار آدمی کو یہ پیغام دے کر آپ کی خدمت میں بھیجا کہ قریش جنگ کے لیے مدینہ جا رہے ہیں اور وہ بہت بھاری لاؤ لشکر کے ساتھ ہیں، ہتھیار اور سامان بھی بے پناہ ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے قاصد کو تاکید کی کہ 3 رات دن میں وہ مدینہ پہنچ جائے۔ یہ خبر پا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی اچنبھا نہ ہوئے، اور اچنبھے کی بات بھی کیا تھی کہ آپ کو تو پہلے ہی اس کا اندیشہ تھا، لیکن اتنا بھاری لشکر اور اتنا ہتھیار اور سامان، وہ بھی اتنی تھوڑی مدت میں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ضرور ہوئی۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 47واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 46واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔